ہمارے ساتھ ہیں خانزادہ محمد علی خان صاحب. خان صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں جو پی ڈی ایم کے دھرنے میں اور آپ نے سپیچ دی تھی اور جو اس وقت ملکی حالات جا رہے ہیں, جو پی ٹی آئی والے اس ٹائم پہ انتشار پھیلا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور یہ ملک کو کیسے چلنا چاہیے؟ اور جو اس انتشار میں جو ہمارے ملک کے بچے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, تو ان کو آپ کوئی ایسا میسیج دیں کہ وہ انتشار کی طرف نہ جائیں اور اس ملک کو اچھی راہ پر گامزن کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو ماشاءاللہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی ہے اور ایک ہی گاؤں میں آپ نے 4-5 کوشچن مجھ سے کر لیے ہیں. دیکھیے, جہاں تک دھرنے کی بات ہے, میں جمہوریت پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں. میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں تھا اور اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے آرمی جوائن کی. ظاہر ایک جس طرح ایک عام انسان نے کوئی سروس جوائن کرنی ہوتی ہے, سروس جوائن کی. اس کے بعد پھر وہاں سے خداحافظ کہا اور ابھی پھر واپس پالیٹکس میں آ گئے ہیں. میں جمہوریت پسند انسان ہوں. اس ملک کی بقا جمہوریت میں ہے. آپ قائد اعظم کو پڑھیں, آپ علامہ اقبال کو پڑھیں, آپ ہمارے دین کو پڑھیں کہ جمہوریت ہی اسلام ہے, جمہوریت میں ہی بقا ہے اور جمہوریت ہی آج ماڈرن دنیا کے لیے گورنمنٹ بنانے کا, گورنمنٹ چلانے کا ایک طریقہ, مروی طریقہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی وہ نہیں. سر, جو اس ٹائم عمران خان اور شیخ رشید صاحب جو ہیں اور جو اس وقت لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, لڑائی کرو, یہ کرو, وہ کرو, اسلام آباد آ جاؤ, حکومت گرا دو. جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی تھی تب عدالتیں ٹھیک تھی, آج عدالتیں غلط ہیں. تو ہماری جو قوم ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو ہماری موجودہ حکومت ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. میں عمران خان صاحب کے پارٹی کو ایک سیاسی پارٹی تصور ہی نہیں کرتا. جی, یہ ایک فساد ہے. یہ بندہ فساد کی طرف راغب ہے. یہ بندہ نہ سیاست پہ یقین رکھتا ہے, نہ یہ پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتا ہے. جی, اور میں تو یہی کہوں کہ اسلام پہ بھی یقین نہیں رکھتا. جی. اگر یہ نماز پڑھ کے مجھے دکھائے ہاں, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. صحیح. اب جس بندے کو نماز نہ آتی ہو اور وہ ریاست مدینہ کا نام لے تو اس سے بڑا اس ملک کا نقصان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اگر سیاست میں آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا سیاسی پلیٹ فارم سے اپنا سیاسی ایجنڈا جاری کرے, نہ کہ ملک کو انتشار کی طرف لے جائے. سر, ان کے پاس اب ایجنڈا تو رہا کوئی نہیں ہے, تو یہ ملک کو آگ اور شعلوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. دیکھیے, اس میں وہ انوالو ہے, پلس اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب ہے, ایک اور فسادی بندہ, اور اس کے ساتھ ایک 2 وزیر ہیں. ایک میں سمجھوں کہ فواد چودھری ہے, جی, جی, اور ایک وہ سب عوام ہے. جی, جی, ٹھیک ہے, وہ جو وکیل رہا ہے, صحیح. جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اب وہ لوگ ہیں, ان کے سٹیک پہ کیا ہے؟ وہ تو انتشار پھیلا رہے ہیں کہ بھئی انتشار میں ہی ان کی زندگی ہے, انتشار میں ہی ان کی بقا ہے. انہوں نے عوام کے سامنے تو جانا نہیں ہے. یہ اس ملک کے سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور اس کے خلاف ہمیں بند باندھنا ہوگا. اس کے لیے میں, آپ نے جو پہلی بات کی کہ جی کچھ حضرات ہیں جو اس کے حق میں بیانات دے رہے ہیں, میں نے آج ابھی شکیل اوان صاحب سے بات کی ہے. اس سے پہلے میں شہباز شریف صاحب سے بھی 2-3 سال پہلے جب ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی میں ملا تھا. ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا, لیکن بعد میں پھر کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو سکی اور وہ سیاسی جو پروگرام تھا اس میں جنود آ گیا تھا. ہم انشاءاللہ اس کے لیے ملک کو موبلائز کریں گے, ملک کے عوام کو موبلائز کریں گے, اور خاص کر عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ چند آرمی افسر ہیں جو اپنا رینک ساتھ بتا کے کہ جی میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, اس کو انشاءاللہ ہم کاؤنٹر اس کا ہم نے سوچا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. یہ 2-4 لوگ ہیں جن کا ایک ووٹ ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. باقی فوج تو آپ کو میں بتاؤں 3.5 کروڑ ووٹ ہے, 3.5-4 کروڑ ووٹ ہے, تو وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ مختلف پارٹیوں میں ہیں. ان میں ہم شعور پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جمہوریت کے ساتھ آ جاؤ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح میں نے دھرنے میں بتایا تھا یہ 3.5-4 کروڑ ووٹ ہے, اس کو میں نے پولیٹیسائز کر کے اپنے پولیٹیشین بھائیوں کی جھولی میں ڈال دیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس سے ہوگا. چلیں, شکریہ سر, تھینک یو جی, تھینک یو.